بی بی آمنہ کی شادی کے چند مہینوں کے بعد مکہ مکرمہ کا ایک قافلہ تجارت کے لیے بلد شام کی طرف گیا۔ حضرت عبداللہ بھی اس قافلے کے ساتھ گئے۔ اب شادی کے ابتدائی دنوں میں جدائی دل کو بڑا اداس کرتی، تو بی بی آمنہ بھی بہت اداس ہوئی۔ حضرت عبداللہ نے وعدہ کیا کہ اداس نہ ہو، میں جلدی آ جاؤں گا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ جب قافلے کے آنے کی گھنٹی بجے تو اس وقت تم دروازے پر آنا، میرا استقبال کرنا، میں بھی تمہیں محبت سے ملوں گا۔ یہ وعدہ کر کے حضرت عبداللہ چلے گئے۔ کچھ وقت بلاد شام میں تجارت کے لیے گزارا۔ جب وہاں سے واپس تشریف لانے لگے تو مدینہ منورہ میں حضرت عبداللہ کو بخار ہو گیا اور ایسے بیمار ہوئے کہ ان کے لیے سفر کرنا ممکن نہ تھا۔ چنانچہ مدینے میں سسرال کے یہاں قیام کیا۔ جب وہ قافلہ مکہ مکرمہ پہنچا اور گھنٹی بجی تو بی بی آمنہ بہت خوش ہوئی کہ میرا شوہر آ گئے۔ چنانچہ دروازے پر آئی۔ قافلے کے لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے مگر حضرت عبداللہ نہ آئے۔ بی بی آمنہ اور زیادہ پریشان ہوئی۔ پتہ چلا کہ وہ بیمار ہے اور مدینہ طیبہ میں ہے، لہذا ان کے قریبی رشتہ دار مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ اللہ کی شان کہ رشتہ دار ابھی مدینہ پہنچے بھی نہ تھے کہ حضرت عبداللہ 18 سال کی جوانی کی عمر میں اللہ کے پاس چلے گئے۔ بی بی آمنہ کی عمر تو 18 سال سے بھی کم ہوگی۔ اتنی چھوٹی عمر میں بی بی آمنہ بیوہ ہو گئی۔ اب سوچئے کہ بی بی آمنہ پر کیا بیتی ہو۔ بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ مجھے بہت دیر کے بعد پتہ چلا کہ میں حاملہ ہوں، مگر یہ حمل عجیب تھا کہ بچے ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں تو اسے تکلیف محسوس ہوتی ہے، جبکہ مجھے تکلیف ہی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ البتہ مجھے حالات کچھ بدلے نظر آتے تھے۔ وہ کیسے کہ جب میں کہیں جانے لگتی تو میں دیکھتی کہ ایک جھونکا آتا ہے اور درخت میرے آگے جھک جاتے۔ اس طرح میں اپنے سامنے درختوں کو جھکا دیکھتی تھی۔ جب میں پانی بھرنے کے لیے زمزم کے چشمے پر پہنچتی تو دیکھتی کہ زمزم کا پانی اوپر کنارے کے بالکل قریب ہوتا تھا، اور جب میں پانی بھر کر واپس آنے لگتی تو پانی نیچے چلا جاتا۔ مکے کی عورتیں مجھے وہاں پکڑ کر کھڑا کر دیتی اور کہتی، آمنہ تم نے نہیں جانا، تم کھڑی رہو، تمہاری وجہ سے ہمیں زمزم آسانی سے ملتا ہے۔ میں یہ بھی دیکھتی کہ اگر مجھے دھوپ میں کوئی کام کرنا ہوتا تو بادل کا ٹکڑا آ کر میرے اوپر سایہ کر دیتا۔ یہ درختوں کا جھک جانا، پانی کا قریب آ جانا اور بادل کا سایہ کرنا ایسی باتیں تھی جو مجھے انوکھی لگتی تھی۔ اسی دوران بی بی آمنہ نے خواب دیکھا۔ اس خواب کی تعبیر یہ تھی کہ تم ایک بہت بڑی مقدس ہستی کی والدہ بننے والی ہو۔ بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ جب ولادت کا دن قریب آیا تو ایک سرخ ستارہ آسمان پر چمکنے لگا۔ تورات کے اندر یہ نشانی تھی کہ جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوں گے تو آسمان پر سرخ ستارے چمکیں گا، ایک سرخ ستارہ چمکیں گا۔ چنانچہ یہود ہمیشہ اس کو دیکھنے کی فکر میں رہتے تھے۔ جب وہ ستارہ چمکا تو یہود میں غلغلہ مچ گیا اور ان کے ایوانوں میں زلزلہ آ گیا۔ وہ انتہائی پریشان ہوئے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تو پیدا ہونے والے ہیں۔ چنانچہ وہ یہود کی عورتوں میں سے معلوم کرتے کہ کون سی ایسی عورت ہے جو حاملہ ہے اور اس کے وضع حمل کی مدت قریب ہے، مگر انہیں کوئی ایسی عورت نظر نہ آئی۔ بالآخر ایک یہودی مکہ مکرمہ آیا۔ جب اس نے قریش کے خاندان سے پتہ کیا تو اسے معلوم ہوا کہ بی بی آمنہ کے ہاں ولادت کا وقت قریب ہے۔ چنانچہ اس نے شور مچایا، لوگوں مجھے لگتا ہے کہ نبوت بنو اسحاق سے تبدیل ہو کر بنو اسماعیل میں آ گئی ہے، ہم سے یہ نعمت چلی گئی ہے۔